الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج سورۃ القیامہ اس کا آغاز کریں گے اور جہاں تک اللہ نے چاہا ہم اس کی تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، فرمایا قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور فرمایا اور قسم ہے نفس لوامہ کی. یہ دو قسمیں رب نے ارشاد فرمائی. یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا اور آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ یہ کیوں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس چیز کی عظمت کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے. یہ قیامت کی قسم اس لیے اٹھائی، قیامت کو عام چیز نہ سمجھنا، یہ قیامت قیام سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا. قیامت والے دن کو قیامت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس دن بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، کھڑے ہی ہونا پڑے گا. ہاں برگزیدہ ہستیاں جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں اور صحابہ و اہل بیت، جتنی بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت جب چاہے گا تو ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے گا اور ان کو نور کی کرسیاں بھی عطا فرمائے گا. آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں، فرمایا جو بندہ کسی سے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ میرا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، نہ مقصد ہے نہ مطلب ہے، میں اس بندے سے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی نور کے منبر پر بٹھائے گا کہ تم نے محبت بھی کی ہے تو میری رضا کے لیے محبت کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے قیامت کے دن کھڑے ہونا پڑے گا. اس واسطے قیامت قیام سے ہے، اس کا معنی ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور قیامت کا دن اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر جب وہ انصاف لینا چاہے تو وہ انصاف لے نہیں سکتا. اور بالخصوص ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، یہاں تو ہر چیز بگڑ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنا فضل فرمائے تو ہی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ورنہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں. لیکن فرمایا کہ یہ عقل کا بھی ایک تقاضا ہے کہ کوئی ایسی ہونی چاہیے صورتحال کہ جس پر ظلم کیا گیا اس مظلوم کا ہاتھ ہو اور جو ظلم کرنے والا ظالم تھا اس کا گریبان ہو، اور پھر وہ وہاں پر بھاگ نہ سکے، وہ وہاں پر اپنی طاقت نہ دکھا سکے، وہ وہاں پر اپنی بدماشی اور تعلق نہ دکھا سکے، بلکہ وہاں پر وہ غریب اس کا ہاتھ اس ظالم اور جابر کے گریبان میں ہو اور وہ اپنا وہاں پر حق لے. کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے. تو اللہ نے وہ عدالت قیامت والے دن لگانی ہے. وہاں پر دنیا کے سب فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو ایک ہی فرعون تھا نا، ہماری تو گلیوں میں چھوٹے چھوٹے فرعون پیدا ہو گئے. ان کی طبیعتیں اتنی بگڑی ہوئی ہیں
کہ جناب یہ فرعون سے کم نہیں ہے. خدا ایسے لوگوں کو برباد کرے جن میں تکبر، لڑائی جھگڑا، حسد اور آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا انہوں نے کمینگی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تو یہ ایسے جو کمینے لوگ ہیں ان کو پھر پکڑا جائے گا، اور پکڑا جائے گا تو پھر ان سے حق لیا جائے گا. اور اسی واسطے فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، اتدرون مل مفلس، فرمایا تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جواب دیا، جس کے پاس لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہوں نہ دینار ہوں. تو فرمایا وہ بندہ مفلس ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اصل میں غریب وہ ہوگا قیامت والے دن جب آئے گا تو لوگ اس پر آ کے دعویٰ کریں گے کہ اس نے ہمارا یہ حق مارا ہے، ضرب ھذا وشتم ھذا واکل ھذا، اس نے ہمارا مال کھایا ہے، اس نے ہمیں گالی دی ہے، اس نے ہمیں تھپڑ مارا ہے، اس نے ہم پہ ظلم کیا ہے. وہ سارے آئیں گے اور اللہ فرمائے گا کر حساب پورا ان کا. اس کے پاس جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی وہ سبھی اس کو دینی پڑیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی لوگ آئیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ یہ ظالم تھا، بدماش تھا، کمینہ تھا، اچکا تھا، یہ ہمارے ساتھ ظلم کرتا تھا. تو اللہ فرمائے گا اب ایسے کر، نیکیاں تو دے نہیں سکتا، ان غریبوں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال. میرے نبی نے فرمایا وہ اصل مفلس ہے جس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو لے لی جائیں گی، اور پھر لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ اصل مفلس ہوگا. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو اپنی یہ طبیعتوں کی جو تلخیاں ہیں نا اس کو نکالیے. یہ جو پڑوسیوں سے ظلم کرنا، بہن بھائیوں کے حق کھا جانا، اور یہ اچھا غیرت جہاں آنی چاہیے وہاں لوگوں کی نہیں آتی. غیرت آنی چاہیے اللہ کے معاملے میں، غیرت آنی چاہیے رسول اللہ کے معاملے میں، غیرت آنی چاہیے صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے معاملے میں. یہاں غیرت آتی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے کہتے ہیں چھڈو پرے جی، یہ تو مسئلے اپنے نے چھڈو پرے جی، ایتھے تینوں غیرت ایتھے غیرت آؤندی کوئی نہیں. اور جب اپنی بات آ جائے تو اس وقت بندے بھی قتل کر دیتا ہے، اس وقت فرعون بھی بن جاتا ہے. اس وقت اسے پتہ نہیں ہوتا اب میں تینوں ننگڑی نہیں دینا ہو، میں ہینج کر دینا ہے. اللہ ہون کر سارے پھر جو کردہ رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، یہ ہے اصل مفلس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے قیامت والے دن کی وہ عدالت ہے، کوئی ظالم وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا اور ہر مظلوم کو پورا حق ملے گا. اس واسطے قیامت کا قیام ہے اور اس کی عظمت کو سمجھیے بھائی. اللہ نے قسم کھائی ہے، اس لیے لوگوں توجہ کرو، یہ قیامت ہے. اس قیامت کو عام نہ لینا، ایزی نہ لینا، یہ نہ سمجھنا آئے گا تو دیکھا جائے گا. اور ہمارا ایک اور قصور بھی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو بتا دوں آپ حضرات کو. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، ہمیں دنیا کا رزق اتنا ملے گا جتنا ہمارے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور نہ ہمارے مقدر کو کوئی چھین سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور قیامت والے دن ہمیں اجر و ثواب اتنا ملے گا جتنی ہم نے محنت کی ہوگی. جتنی محنت اتنا وہاں پر پھل لے لو گے. لیکن ہم نے الٹ کر دیا، دنیا کے لیے ہم نے محنت شروع کر دی اور آخرت کو ہم نے مقدروں پر چھوڑ دیا. دیکھا جائے گا جو قیامت میں ہوگا. یار اللہ تو بخشنے والا، اللہ تو مہربان ہے. میں نے کہا اللہ صرف مہربان نہیں ہے، جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ قہار و جبار بھی ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا بھی صحیح. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے محنت شروع کر دی اور آخرت کو مقدروں پہ چھوڑ دیا. حالانکہ دنیا مقدروں پہ چھوڑ دو اور آخرت کے لیے محنت کرو. یہ اصل ہمارا ذہن ہونا چاہیے، لیکن ہم نے الٹ کر دیا ہے. تو اللہ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی تاکہ لوگ توجہ کریں. قیامت کے دن کی قسم، یہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، اور اس دن حساب ایک ایک بندے کو دینا پڑے گا. کوئی بندہ اپنے سوالوں کے جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہٹ سکے گا؟ بس دعا یہ کیا کریں اللہ تعالیٰ بلا حساب اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما کے جنت عطا کر دے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کبھی تنگ نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، بے حیائیاں بدکاریاں نہ کرنا. یہ ضروری ہے. حق ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. اللہ کا حق جو اللہ کے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ حقوق اللہ ہیں. اور حقوق العباد، حق دینا، عزت کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، لوگوں کو نہ ستانا، یہ سارے حقوق العباد ہیں. اب لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ سارا سال لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کا حق کھاتے ہیں،
ان کی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور جب شب قدر 27ویں کی رات آ جائے تو معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ظالموں، تنگ کیا ہے اللہ کی مخلوق کو، ان سے معافی مانگو نا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ہمارے الٹے ہی ڈیزائن چلے ہوئے ہیں، تنگ ان کو کیا ہے، ذلیل ان کو کیا ہے، ظلم ان پر کیا ہے، حق ان کا کھایا ہے، معافی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ان سے معافی مانگ۔ قیامت والے دن کئی بندے ایسے آئیں گے جن کو فقط اس لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ ساڈے کول معافیاں منگدا رہے ہیں، انہاں کولوں نہیں منگیاں، انہاں نوں پہلو منا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اپنی طبیعتوں کو ذرا درست فرمائیں سار، طبیعت درست ہوگی تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا، ورنہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اب آگے چلیے ذرا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا ہم قسم اٹھاتے ہیں نفس لوامہ کی۔ یہ نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ موٹی موٹی میں بیان کر رہا ہوں، ویسے اگر صوفیاء کو پڑھے تو انہوں نے جب کلام کیا تو کمال ہی کر دیا۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں کہوں، یہ انسان کے اندر وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو بندے کو شیطان کی طرف کھینچ کے لے جائے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ گناہ کی طرف لے کے جائے، بدکاری کی طرف لے کے جائے، ظلم کی طرف لے کے جائے، قتل و غارت کی طرف لے کے جائے، ایکس وائی زیڈ جتنے گناہ ہیں ان کی طرف لے کے جائے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ انسان کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، الف کے ساتھ۔ ایک ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کا کیا مطلب؟ کہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ ہمارے اندر وہ سینسر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے ضمیر اور دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ نفس لوامہ کہ یار تو غلط کر رہا ہے، تو نماز چھوڑ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو 2 نمبری کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تجھے ملامت کرتا ہے، تجھے جھنجھوڑتا ہے، تجھے جگاتا ہے۔ لوامہ، ملامت، جو ہمارا ضمیر ہے وہ جب بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں بولتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے جھنجھوڑ رہا ہے، نہیں، جب کوئی بندہ نیکیاں تھوڑی کرتا ہے تو یہ پھر بھی جھنجھوڑتا ہے، چنگا بھلا تیرے کو ٹائم ہے تو پھر نیکیاں تھوڑیاں پئیاں کرنا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ پھر بھی جھنجھوڑتا ہے۔ تو یہ وہ نفس ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارا یہ مفتی ہے، ہمارے اندر بیٹھا ہوا مفتی۔ جب بھی کوئی آپ غلط کام کریں گے تو یہ مفتی صاحب بولیں گے، الگ بات ہے اس مفتی کی آپ بات مانیں یا نہ مانیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بولتا ضرور ہے، ہمارے ضمیر کے دروازے پر دستک بار بار دیتا ہے، ذہن کے دروازے پر دستک بار بار دیتا ہے۔ دستک ہی دینا مقصود ہے نا، ابو آپ پاٹ کے تو نہیں نہ رکھنا، اور دستک تو وہ دے رہا ہے، ہم مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نفس لوامہ جو ہمیں ملامت کرتا ہے کہ گناہ کیوں کر رہا ہے یا نیکیاں تھوڑی کیوں کر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور تیسرا نفس ہے، اس کا نام ہے نفس مطمئنہ، اور یہ وہ مقام ہے جو مقام رضا میں بندہ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ہر میرا قدم وہ اٹھے گا جو یا خدا کی رضا کے مطابق ہو یا مصطفیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ جن کو نصیب ہو جائے وہ پھر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس کو اگر تھوڑا سا اور آسان کر دوں تو جو نفس امارہ ہے یہ جہت الشیطان ہے، یہ بندے کو شیطان اور شیطانی کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو نفس لوامہ ہے یہ جہت الاسلام ہے، یہ بندے کو اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کے احکام کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ جہت الرحمان ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو یہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو محض اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں پر لفظ لوامہ اس کی بھی قسم اٹھائی گئی کہ یہ جو تمہارے اندر ہم نے ایک شے، ایک مادہ، ایک طاقت، ایک احساس رکھا ہے
جو تمہیں گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، اور جب نیکیاں تھوڑی کرتے ہو تو یہ تمہیں پھر جھنجھوڑتا ہے۔ فجر کے ٹائم آنکھ کھول جائے نا بندہ نماز نہ پڑھے تو ضمیر کہندا ہے اوے اٹھیا تے ہے پڑھ لا یار۔ یہ ہے نفس لوامہ جو تمہیں ملامت، اوے اٹھی کھلو مر رہے ہیں پر ستا پہ میں نیندر آئی موڑ دوبارہ پاسا پڑھتے تھے مڑ سو گیا۔ لیکن جس نے تجھے کہا ہے نا وہ اٹھی کھلوتا ہے پڑھ لے، یہ جو تیرے اندر احساس ہے یہی تو نفس لوامہ ہے۔ اور جب تو نہیں پڑھتا تو سارا دن تجھے کہتا ہے یار ہون بھی تو اٹھے کے ٹریا ہی پھرنا ہے نا، یا اٹھے کے 4 رکعتاں پڑھنیاں مردہ پیسے جب پڑھ لیندہ تھے۔ بندہ جب اپنے اندر سے لڑنا شروع کر دے یہ ہے نفس لوامہ۔ اب بات سمجھ آگئی آپ حضرات؟ تو اللہ اس کی بھی قسم ارشاد فرمائی، تو اس نفس کی بات مان لیا کریں بھائی، نیکیوں کی طرف آ جائیں خدا کے واسطے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم کے بعد فرمایا وہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ قیامت والے دن ہم تیری ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکیں گے؟ اچھا پر کلام ہے نا، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیری ہڈیاں نہیں اکٹھی کر سکیں گے؟ تجھے کس نے اس بھلیکھے میں ڈال دیا بھائی؟ اور آگے کیا فرمایا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میرے رب کا کلام سن، میرا رب فرماتا ہے کیوں نہیں، اوے ہم قادر ہیں، جیسے تو پہلے تھا ویسے ایک ایک تیرا جوڑ بنا کے میں تجھے پھر کھڑا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے اٹھا کے کھڑا کروں گا، جو مرضی ہو جائے۔ تو یہ گمان کرتا کہ میں تجھے پیدا نہیں کر سکتا، میں تجھے بنا نہیں سکتا، میں تجھے کھڑا نہیں کر سکتا، تو نے سوچ کیسے لیا؟ یہ پچھلی سورت جو سورت الدہر گزری ہے اس کے اندر آپ نے سنا اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور انسان تیرے اوپر ایک وقت گزرا تو شے ہی کوئی نہیں سی، تو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، ہم نے پھر تجھے پیدا کیا، ہم نے تجھے پیدا کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب تو کچھ نہیں تھا، جب ہم نے تب تمہیں پیدا کر دیا۔ اور کیسے؟ امشاج نبتلی، فرمایا ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کر دیا۔ تو فرمایا جب تو کچھ نہیں تھا ہم نے تجھے پیدا کر دیا ہے، اور قبر میں تیرا کچھ تو ہوگا نا، وہاں سے پیدا کرنا کیسے مشکل ہے بتا نا ذرا، وہاں سے کھڑا کرنا کیسا مشکل ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اپنے رب کی قدرت کو بھی سمجھ، میرا رب کا کلام کتنا خوبصورت، خدا کی قسم دل کی تہوں تک اتر جاتا ہے، دل اور دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تیرا ایک ایک جوڑ صحیح بنائیں گے، اے نہیں کہ 2-4 ہڈیاں ہوں گیاں تو تیرا منہ ہوئے گا تو نا 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 نا، پورا 6 فٹ دی لاش ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہم تجھے بالکل صحیح سلامت کھڑا کریں گے، یہ تو گل ہی کوئی نہیں، یہ میرا رب فرما رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، توجہ ہے حضرات آپ کی؟ اللہ اکبر، اس بات کو ذرا سمجھیے میرے عزیز، انسانی جسم میں 360 اعضاء ہیں، جوڑ کم و بیش۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، صبح غور سے سنیے گا، یہ پیغام ہے آپ کے لیے، فرمایا یہ 360 جوڑ زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، روایت ہے، گپ نہیں سنا رہا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زبان کہتی ہے تسی سارے ہاتھ بنی کھلوتے ہو، کی ہویا ہے؟ سارے ہاتھ بنی کھلوتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو آگے سے پتہ جواب کیا ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں زبان تو سیدھی رہنا، جب تو سیدھی رہے گی تو اس کا لطف ہمیں ملے گا، ثواب ہمیں ملے گا، اجر ہمیں ملے گا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، ٹیڑھی تو نے ہونا ہے، بک بک تم نے کرنی ہے، سزا ہمیں ملنی ہے۔ یہ زبان وہ ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے۔ ہماری یہ زبانیں آئی سبحان اللہ کے لیے نہیں کھلتی، باہر ہو یہ تو سارے ہیں تو زیادہ تبصرہ ادکل کرکٹ تے کرالا، سیاست تے کرالا، فٹ بال تے کرالا، اے مذہبی کرا، مولویاں تے کر جیڑا اے بٹڑ مانڈ تو اس تو بڑا مفکر ماں جمعہ ہوئے تھا ہیں جو تبصرے کر دینے جناب۔ اور جب دین کی بات آ جائے تو سبحان اللہ کہنے سے بھی آڑا دوڑا پھیدنے بھی کدھائیں کو سونتا نہیں دیا،
حالانکہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نہیں بولتے آپ کی یہ سانسیں خالی جاتی ہیں. اولیاء اور انبیاء اور شہداء ان کی جب سانس جسم کے اندر جائے وہ تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, سانس جب باہر جائے وہ تب بھی اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جزاک اللہ. گرامی قدر حضرات, بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اللہ اکبر. وہ پیچھے بیٹھے قاری ذبیح اللہ صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ قاری صاحب آپ آگے آ جائیں, آپ ہمارے بہت محترم ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. میں نے نا شک پوندا پیا سی, یہ جگہ دیجئے پہلی صف میں قاری صاحب کو. بھائی ہمارے جتنے بھی علماء ہوتے ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور یہ تو ہمارا پیر بھائی ہے. یہ تھوڑا فالج کی وجہ سے ایسا ان پر حملہ ہوا ہے, بس دعا کریں اللہ ہمارے بھائی کو صحت یابیاں نصیب فرمائے. آ جائیے پیر بھائی, آگے آئیے, اللہ آپ کو خیر و برکت دے. سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ. بھائی فرنٹ سیٹ آنے میرے البیکھو ذرا. گرامی قدر حضرات اب چلیے آگے تاکہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی, اللہ فرماتا ہے ہم تیرا ایک ایک جوڑ سیدھا بنائیں گے. 360 جوڑنے اور یہ سارے تھوڑی زبان کو ڈر دن. اس تو موڑے نو تھوڑا جہا لگام گھت. میں ایک بزرگ کو پڑھ رہا تھا, بڑی سونی گال کی تھی. کہنے لگے یار زبان دی ہڈی کوئی نہیں, پر جے لے بول دی ساری ہڈیاں بند دین دی ہے. یہ درس نظامی پڑھی جائے نا تو نحو کی ایک بہت پیاری کتاب ہے جامی, شرح جامی. جب اس جامی کو پڑھا جائے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس کی ایک مثال دی گئی. جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. کہتے ہیں جناب اگر تیر, تلوار, نیزہ, چھرا لگ جائے اور زخم ہو جائے تو وہ زخم بھر جاتا ہے, لیکن جو زبان سے زخم لگے وہ کبھی بھرتا. ایڈی ترکھی ہے. اور بیٹھے ہو اس واسطے سیاںیاں صحیح آکھیا ہے, پہلے تولو پھر بولو. لیکن یہ جملے صرف سکول دی کاندھ تے لکھن جوگے رہ گئے نے, دیوار پہ لکھ دو. عمل کس نے کرنا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا ہم عمل کریں میرے عزیز. تو اللہ فرماتا ہے ہم تیرے جوڑوں پر تجھے کھڑا کریں گے. اور لگے ہاتھوں ایک اور بات بتاؤں آپ حضرات کو. فرمایا انسان کے جتنے جوڑے ہر جوڑ پر صدقہ ہے, روزانہ اس کا صدقہ دیا کر. کیسے دیں گے؟ بعض روایات میں یہ موجود ہے, فرمایا جو اشراق کو چاچ پڑتا ہے اپنے سارے جوڑوں کا صدقہ دے دیتا ہے. اشراق چاچ پڑیا کرے تیرے سارے جسم دا صدقہ ہی. ویسے آپ اپنے مال میں سے بھی دے سکتے ہیں, سمجھ آئی, اپنے نام کا صدقہ. یہ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ تعاون کی نیت بھی کر لیں اور اپنے گھروں میں ایک چندہ باکس رکھیں, صدقہ باکس. روزانہ اٹھ کے 10, 20, 30, 100, 50 روپے بیچ میں ڈال دیں. مہینے کے بعد دعوت اسلامی کو جمع کرا دیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی, یعنی میں یہ تو نہیں کہتا یہ سارے فرشتے ہیں, لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے کہ ان میں چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ تمہارا پیسہ غلط جگہ پہ خرچ نہیں کریں گے, اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے, اللہ کی رحمت کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ صدقہ باکس بنائیں اپنے گھر میں. صرف 1 مہینہ تجربہ کرو, روزانہ اپنا صدقہ دے, بھاویں 10 روپیے دے. مہینے تو بعد مہینے 10 کو فرق ہے کہ کوئی نہیں. میں ساڈے کول بھجے رہندے ہو, مولوی صاحب دم کر دیو جی, پھوک مار دیو جی, اے جی استاد جی تویز دے دیو جی, او کو جا بھی کر لیا کر. میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں, پر ایڈا انیر بھی نہیں ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا اپنی اصلاح بھی ہمیں کرنی چاہیے. بس اوقات ایسی تقریر سن کے لوگ کئی کہتے ہیں یار کمال ہے, یہ باتیں بھی ہے. جی ہاں, ہمیں روزانہ نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, خیر ہی خیر ہو جائے گی. جن آ گیا, بھوت آ گیا, فلانا ہو گیا, بھوت دی ایسی دی تیسی جے تیرے گھر کھلو جاوے تھا. یہ نبی پاک نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے جادو نہیں ہوگا. سبحان اللہ تو ہی گئے ہو. تو سمجھا مولوی صاحب 11,000 دا تویت لکھ دے, تو جان تے جن جانے تے بھوت جانے. او بھائی جانو 11,000 لے کے ٹکر چلائی بیٹھا ہے, اور تو اللہ دا نام ان سورہ بقرہ آپ پہ پڑھ.
तवज्जो है जी आप सब हज़रात की कि कोई नहीं है? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन हम तुम्हें उठाएंगे, तेरा एक एक जोड़ सही बना के उठाएंगे। आ कड़ी गल होई जी, तू समझना भी तेनों असी उठा नहीं सकते। और आगे क्या फरमाया सुनो, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा, फरमाया बल्कि जो इंसान है ना इसका तो इरादा ही ये है कि हमेशा मैं गुनाह ही करूं। और इसका क्या मतलब है? इंसान इरादा करता है गुनाह का और अपने दिल को दिलासा पता कैसे देता है, कोई नहीं सवेरे नेकी कर ही लेनी है, कोई नहीं मैं बुढ़ा हो गया तो तौबा कर ही लेनी है, फिर मैं मसीते चले ही जाना है। इसकी तफसीर में लिखा हुआ है, पढ़ लें आप। इंसान चाहता है कि मैं गुनाहों भरी जिंदगी गुजारूं, ये अल्लाह फरमा रहा है। जिस अल्लाह ने बनाया है उसको तो पता है ना इंसान का, वो फरमाता है इंसान की चाहत है ये रंगीनियां, ये चाशनियां, ये दुनिया के लुत्फ और मजे, इनके अंदर मैं अपनी जिंदगी बसर करूं। इंसान ये चाहता है। और फिर होता क्या है? अल्लाह फरमाता है हुण तो तू है चाहता पे है, होगा क्या? फरमाया यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, फरमाया जब क़यामत आएगी तो फिर पूछोगे ओ क़यामत किथे, फिर तू पूछना क़यामत किथे, ओ लेते आ जानी फिर किथे दा की मतलब है? समझ आ रही है? और उस वक्त होगा क्या? फ़इज़ा बरिक़ल बसर, फरमाया इतनी चमक होगी, बिजली की कड़क होगी, इतनी दहशत होगी, तेरी आंखें नहीं खुलेंगी। सूरज की तरफ देखकर तेरी आंखें नहीं खुलती, बिजली कड़के तेरी आंखें नहीं खुलती। अल्लाह फरमाता तेरी आंखें नहीं खुलेंगी। और आगे फरमाया वखसफल कमर, और फरमा चांद की रोशनी भी खत्म कर दी जाएगी। वजुमिअ शम्सु वल कमर, फरमाया सूरज और चांद को हम इकट्ठा कर देंगे। इसके कई मानी हैं सूरज और चांद। फरमाया बेनूर होने में एक हो जाएंगे, इनका नूर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है सूरज गहन लग जाए, अंधेरा क़यामत से पहले अंधेरा भी होगा, याद रख लीजिए। ये जो सूरज गहन लगता है ये अल्लाह ताला कायनात इंसानी को झंझोड़ता है कि देख लो हमने सूरज की रोशनी खत्म कर दी, अब तो संभल जाओ। लेकिन ये इंसान फिर नहीं समझता। खबरां चलदियां ने परसों सूरज ग्रहण लगना है, सानू सारिਆਂ ਤੋਂ पहले फोन ये आउंदा है ओ जी साडी बिरादरी दे विच एक औरत है जिहड़ी हामला है ते ओ उतनी देर तक बह सकदी है, ओ टुरदी फिरदी रवे, ओ छुरी नाल काशा कट सकदी है। अजा छणकणिया सारी हयाती इन्ना मसलियां चों तू नहीं निकलिया। मैं कहता हूं हामला औरत कोई भी काम कर सकती है। आखिर ओ जी साडे मुआशरे कहंदे ने कि कोई औरत चलदी फिरदी रवे, बवे ना, फलाना है ढिमकाना है। अब मैं कह आयतल कुर्सी पढ़ के फूक मार के अपने काम करती रवे, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहेगी जनाब, कोई मसला ही कोई नहीं है। मैं लोगों ने ड्रामे बनाए हुए हैं, इंज ना करे तो इंज ना करे तो इंज ना करे। मसला ये है हमने हिंदुस्तान छोड़ा है पर हिंदुओं की रस्में, जबकि हमें हिंदुओं की रस्म पर अमल करने का हुक्म ही नहीं है, हमें तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का हुक्म है। लेकिन हमारी कौम अजय तक के मसले पूछती है सानू, किधर जाए इस कौम का क्या करें बताएं भाई। हालांकि सूरज गहर का हामला औरत से ताल्लुक ही नहीं है। तवज्जो है ना, ये तुहाडे च सारा कुछ हुंदा है ते जेड़े बाकी ने वो भी तो सारियां फिरदियां उन्हां दे चंगे भले जाम पाउंदे, तुहाडे नूं मसला क्यों बनता है? ज़ोफुल एतिकादी अपने अंदर से निकाल, गलत अकायद और नजरियात पे जो तेरा ज़हन बना है इसको निकाल। ये जो सूरज गहन है ये आपको पता होना चाहिए, ये मकाम खौफ की अलामत है, अल्लाह से डरने की अलामत है। अल्लाह से डरा जाए, बस तौबा की जाए, इस्तिग़फ़ार की जाए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है हम इनको इकट्ठा कर देंगे बेनूर करने में। नंबर 2 फरमाया जिस तरह सूरज जो निकलता है ना वो मशरिक से निकलता है, चांद जो निकलता है वो मगरिब से निकलता है। आपको पता ना चांद इधू निकलता है तो सूरज इधू निकलता है, वो पता है ना। फरमाया हम इकट्ठा कर देंगे, क़यामत वाले दिहाड़े चांद भी इधरों निकलेगा, मगरिब वाले तो सूरज भी इधरों निकलेगा। फरमाया इकट्ठा करांगे। समझ आई है? और इसका तीसरा मफहूम यह है, फरमाया सूरज और चांद इन दोनों को जहन्नुम में भेजा जाएगा। क्यों? फरमाया जो चांद की पूजा करते हैं वो भी और जो सूरज की पूजा करते हैं वो भी देखें कि हम जिसकी पूजा करते थे ये तो अल्लाह की बनाई हुई चीज है, ये भी साडे नाल ने इन्हां साड़न वास्ते। समझ आ रही है? ये सूरज इसलिए नहीं जाएगा तो देखो कसूर है, चांद इसलिए इसका को कसूर है, बल्कि इनकी रोशनी और तेज की जगह थले अग उत्तो सूरज। फरमा होर इन्हां दब्बो, सन कहते हाथ थोड़ा रखो। मैं कहा जेड़ा दुश्मन है मंड के रखो, ये मिजाज है, मंड के रखो इन्हों।
ہوں مزاج قدرت سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ ہاں بہت کئی جناب علی اپنے دل ہے جناب جی میں بیر ہوں این پیل پلا جہا لئی ودا ہوں دشمن آل حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے ان باتوں کو آپ سمجھا کریں. اللہ فرماتا ہے یقول الانسان وعین المفر، جب قیامت آئے گی نا تو انسان آکھے گا او میں کدھر جاؤں بھاگ کے. آپ کو پتا نا جب کوئی ہنگامہ ہو جائے تینوں گلی چو بھجن راہ نہیں لبدا، مڑا دا لکاں تے لکاں کتھے جاواں جی کہندا ہے نا. دیکھو یار میرا رب فرماتا جب قیامت آئے گی تو یہ بھی بھاگے گا کبھی ادھر او میں کدھر جاواں. اللہ فرماتا ہے کلا لا وزر، اے انسان آج تمہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، آج تو نہیں بھاج سکتا ہیں. اور آگے کیا فرما الی ربک یومئذ المستقر، اوے تجھے اب تو رب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. اوے بھج کدے بھجنا ہی تو نہیں بھاگ سکتا ہے. میرے رب کا کلام اللہ اکبر. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا انسان تو کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اللہ فرمائے گا دو خبریں اس کو، جو اس نے پیچھے گندے اعمال کیے ان کی بھی اور جو آگے کے لیے اس نے بھیجا ان کی بھی. ایک ایک چیز کے بارے میں رجسٹر کھول کھول کے ہر چیز کو بتایا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں. اے انسان ویسے عمل کر جیسے پڑھ کے سنا لے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا بل الانسان وعلی نفسہ بصیرا، فرمایا بلکہ انسان تو اپنے آپ پر ہی سارا دیکھنے والا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہے، ادھر دیکھیں. ایک مطلب یہ ہے انسان نو سارا ہی پتا ہے کہ پھر میرے نال ہونا کی ہے. چونکہ صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں نا، شیشے کے سامنے، تو اتنا اچھے طریقے سے شیشہ آپ کو آپ کا منہ نہیں دکھا سکتا جتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے اندر کو جانتے ہیں. اسی طرح جی میرے پلے کیا ہے؟ کلی کلی شاید چانو نے ہوں نہ بولیا ہے کدھر کو سوڑنا نہ لوے نہ بولنا نہ. یہ بات بھی بڑے فکر والی ہے بھائی. ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو تو سارا پتہ ہے کہ میرے پلے کیا ہے. الا نفسہ بصیرا، وہ اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. اور دوسرا معنی بھی سن لیجئے. دوسرا اس کا معنی یہ قیامت والے دن یہ انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. وہ کیسے؟ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم. اللہ فرماتا ہے ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے، بند، تالا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کا جسم بولے گا. فرمایا انسان جب قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں آئے گا نا تو یہ انسان کے ہاتھ ہی بتائیں گے میں نے کیا کیا ظلم کیا، کیا ملاوٹیں، کیا دو نمبریاں کی، کہاں دو نمبر سائن کرتا تھا، جھوٹیاں گواہی دیتا تھا، قتل و غارت کرتا تھا، پیسے لے کے لوکاں تے ظلم کردہ سی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پاؤں گواہی دیں گے. بوتھے نو تو مور لگی ہوئی ہونی ہے. پاؤں بولے گا کہاں چل کے کس طرح گناہ کیا ہے اس نے، کس جگہ پہ کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اے انسان تو نہیں بچ سکے گا. جتنا مرضی بڑا عذر لے کے آ جا، تیرا عذر اس وقت ختم ہو جائے گا جب تیرا جسم ہی تیرے خلاف گواہی دے گا. جتنا مرضی بڑا عذر پیش کر لے، جب ہاتھ ہی بولن گے، پیر ہی بولن گے، جائے گا کیڑے پاس ہے؟ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ لیکن یہاں پر یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی. سن لیجئے. فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ادھر دیکھیں یہ آپ کو سمجھ آنے، سچی جب بندہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال جو گناہوں والا ہوتا ہے اس سے بھی مٹا دیتا ہے. ان دونوں فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتا ہے، جس زمین پر کیا ہوتا ہے اسے بھی بھلا دیتا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس نے سچی توبہ کی ہے، اب میں اپنے بندے کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. اپنی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے. میرے رب نے یہ فرمایا
قرآن مجید برہان رشید یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا ہم تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا سکتے ہیں جب کوئی سچی توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں آئے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو سچی توبہ کرتا ہے اس کی مثال کیسے ہے؟ یہ اکثر جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جس نے سچی توبہ کر لی اللہ اس کے گناہ ایسے مٹاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے بتائی ہے، صرف ایک طرف کی بات بتائی جائے تو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنا میں گناہ گار ہوں، میں تو بخشے نہیں جانا، اور نہیں، اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، سمجھ آئی؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے خود فرمایا میری رحمت سے کبھی مایوس ہے، تو اس لیے آپ کو سنایا اگر کوئی اتنا بڑا گناہ گار بھی بیٹھا ہو وہ بھی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، او دے بوئے تے آتا صحیح نا، مانگتے صحیح معافی، وہ رب تجھے معافی عطا فرما دے گا، لیکن معافی سچی ہونی چاہیے دیئے۔ فرمایا جو بندہ ادھر دیکھیں گناہ کرے اور معافی مانگتے وقت دل میں یہ ہو کہ اے دی معافی منگدا پیاں کوئی نہیں پھیرے گناہ کر لواں گے، فرمایا یہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ جب توبہ کرنی ہے تو دل میں پکا ارادہ ہو کہ میں دوبارہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر 2-4 دنوں کے بعد پھر نفس غالب آ گیا اور تم نے وہ گناہ کر لیا تو پھر تم اللہ سے مذاق کرنے والے نہیں ہو، کیونکہ اب نفس غالب آیا، اب شیطان تم پہ غالب آیا، اب تمہیں اس نے دھوکہ دیا، کوئی دوست کمینہ ہے جو تمہیں گناہ کی طرف لے گیا، تم نے تو سچی توبہ کی ہے۔ فرمایا اگر میرا بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ بھی اپنی توبہ کر کے توڑ بیٹھے اور مجھ سے معافی مانگے، میں رب پھر اس کو معافی عطا فرما دوں گا۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح نہ یار ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، توبہ کیا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اور سچی توبہ کیا کریں۔ کون سی توبہ کیا کریں؟ یہاں پر ایک بات بڑی خاص جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔